اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ملکوت۔ قرآن مجید کی 4 آیات میں لفظ ملکوت آیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 75، سورہ اعراف کی آیت نمبر 185، سورہ مومنون کی آیت نمبر 88 اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 83 میں لفظ ملکوت آیا ہے۔ ہم نے جس سورہ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے چھٹا سورہ، سورہ انعام۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں لفظ ملکوت آیا ہے۔ آئیے سورہ انعام کی آیت نمبر 75 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 75 ترجمہ۔ اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کا نظام حکومت دکھاتے تھے تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائیں۔ عالم ملکوت یہ عالم مثال جو مختص ہے عالم ارواح اور نفوس قدسیہ کے لیے، یہ عالم ناسوس سے ترقی کے بعد آتا ہے۔ مخلوقات کی ہر جنس کا الگ الگ عالم ہے، جیسے عالم انسان، عالم جنات، عالم نباتات، عالم جمادات، عالم ناسوت، عالم لاہوت، عالم ملکوت اور عالم جبروت وغیرہ ہزاروں عالم ہیں، اور سارے عالموں کا پالنے والا اللہ ہے۔ اصطلاح تصوف 4 عالم بیان کیے جاتے ہیں: عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت۔ تفسیر المیزان کے مطابق ملکوت اشیاء کا باطنی چہرہ ہے جو کہ اللہ سے مربوط ہے، اور اس باطنی چہرے کے مشاہدے کے بعد یقین کی منزل پر قائم ہونا اس کا لازمہ ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت 75 سے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف آسمان اور زمین کا نظارہ نہیں کرایا، بلکہ ان کو ملکوتی نظارہ کرایا کہ یہ سب کس کی ملکیت ہے، ان پر کس کی سلطنت ہے، اور یہ سب کس کی کرشمہ سازی ہے۔ اولو العزم انبیاء کو اللہ تعالیٰ ایمان بالغیب کے ساتھ ایمان بالشہود کے درجے پر فائز فرماتا ہے، تاکہ ان کا ایمان ایسا ہو جیسا اپنے وجود پر ایمان ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوتی سیر کرائی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی افق اعلیٰ کی سیر کرائی اور اللہ کی بڑی سے بڑی نشانیاں دکھائیں۔ یہ نشانیاں کسی حواس کے ذریعے نہیں بلکہ پورے وجود کے ساتھ دیکھ لیں کہ عقل و مشاہدہ دونوں سے بھی بالاتر مرتبہ ایقان پر فائز ہو جائیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ امام علیہ السلام سے جابر بن یزید نے اس آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 75 کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا تم اپنا سر اٹھاؤ۔ جابر بن یزید کہتے ہیں میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے آسمان کو بکھرا ہوا پایا، اور انہوں نے میری آنکھ کو ایک سوراخ میں مسلسل دیکھتے رہنے کے لیے فرمایا، یہاں تک کہ میں نے ایک نور کو دیکھا جس نے میری آنکھوں کو چکا چوند کر دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح آسمان اور زمین کے اقتدار کو دیکھا۔ اے جابر تم زمین کو دیکھو اور اس کے بعد اپنا سر اٹھاؤ۔ پس جب میں نے اپنا سر اٹھایا تو آسمان جوں کا توں موجود تھا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے گھر سے باہر لے گئے اور مجھے ایک لباس پہنایا اور فرمایا کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند رکھو۔ پھر فرمایا تم ان ظلمتوں میں ہو جنہیں ذوالقرنین نے دیکھا تھا۔ پھر میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر میں چند قدم آگے بڑھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اب تم اس چشمے پر ہو جو حضرت خضر علیہ السلام کا چشمہ حیات ہے۔ پھر ہم اس جہاں سے نکلے تو 5ویں اقلیم کی سیر کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ ملکوت الارض ہے۔ پھر فرمایا تم اپنی آنکھیں بند کرو، اور امام علیہ السلام نے میرا ہاتھ تھاما۔ اس کے بعد ہم گھر پہنچ گئے جہاں ہمارا قیام تھا، اور مجھے جو لباس امام علیہ السلام نے پہنایا تھا وہ اتروا لیا۔ میں نے دریافت کیا مولا کتنے دن گزرے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا صرف 3 گھنٹے۔ فرمایا ابو عبداللہ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بشارت و ان مساکین کے لیے جو صبر سے کام لیتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ملکوت سماوات و ارض کو دیکھتے ہیں۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ناخوشگوار مقدرات پر راضی رہنا یقین کا سب سے بلند درجہ ہے۔ اس دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی مصیبت کا بھی بدلہ ہے، چاہے یہ مصیبت گناہوں کا کفارہ ہو جائے، ورنہ یہ مصیبت درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ یہ مصیبت چاہے بیماری ہو، مالی نقصان ہو، بھوک یا افلاس، بڑھاپے کی تکلیف
یا پھر اولاد کی مصیبت، الغرض کوئی بھی مصیبت ہو، انسان کو اس کا بدلہ ملے گا، مگر ضروری ہے کہ مصیبت پر صبر کیا جائے اور تقدیر الہی پر راضی رہا جائے۔ آخر میں اس ویڈیو کا اختتام ہم اس شعر پر کرتے ہیں: تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔